اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ ربما 14 نمبر کا ہے اور سورہ ہے النحل 16 نمبر کی ہے، اور پارٹ اس کا ہے 56 56 اور 5 سے 6 رکوع تک آج ہم پڑھیں گے، اور آیت 40 سے پڑھیں گے 50 تک، 10 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ الف چھوڑ دیں گے، واو کو سیدھا لام میں لگائیں گے، اور یا ساکن سے پہلے ذال ہے اور زیر ہے تو اسے کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے۔ 3 چیزوں پہ مدہ ہوتی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، الف سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زیر۔ تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ ذال کو باریک پڑھیں گے، جیم کو جیسے جیم کا مخرج ہے نا وہی پڑھیں گے، اور را کو پر پڑھیں گے، اللہ کا لام زیر سے باریک پڑھیں گے۔ یا الف پڑھنے میں بالکل نہیں آئے گا، لکھنے میں آیا ہے۔ واو کو سیدھا لگائیں گے زیر کے ساتھ لام میں، اور باریک، اور یہ اقلاب کا قاعدہ، تنوین یا نون ساکن کے بعد ایک چھوٹا سا میم آتا ہے تو اسے اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں، اور یہ اس کے بعد با بھی ہوتا ہے، غنہ اور اخفا دونوں کر کے پڑھا جائے گا۔ زوئے، زال اور زوئے کا ایک ہی مخرج ہوتا ہے، لیکن زال باریک ہوتا ہے اور زوئے پر ہوتا ہے، اور جب یہ تا گولتا ہے اس پہ آ جاتا ہے آیت پہ تو اس کے حرکات نقطے سب ختم ہو جاتے ہیں، بچتا ہے ہا، وہ بھی ساکن ہو جاتا ہے، نون ہا زبر نہ، حسناتن نہیں پڑھیں گے، نہ حسناتن پڑھیں گے، اسے حسنہ پڑھیں گے، حسنہ، اور یہ جیم میں قلقلہ ہے اور دال میں بھی قلقلہ ہے۔ 5 حرفوں میں قلقلہ ہوتا ہے جب قاف توئے با جیم دال ان کے اوپر جزم ہو، ان کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نورانی قاعدے میں پڑھا چکے ہیں ماشاءاللہ سے، جو ہماری پرانی کلاس ہے اس میں دیکھیں نورانی قاعدے میں۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، کیا ہوا یہ؟ ہاں ساکن۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، یہ دیکھو یہ جو چھوٹا سا میم ہے نا، یہ تو میم اقلاب کا قاعدہ میں آتا ہے، اور یہ جو ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ یہ دیکھیں اس کے بالکل اسی کے سامنے لائن کے لکھا ہے وقف لازم، یہاں ٹھہرنا بھی ہے اور وقف بھی کرنا ہے، وقف کرنا ہے یعنی رکنا بھی ہے، سانس بھی توڑنا ہے۔ اور یہ واو ساکن سے پہلے دیکھیں زبر ہے تو یہ حرف لین ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں، حرف لین معروف آواز کے ساتھ جلدی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہے تو یہ الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ یہ گرامر ہے ایک طرح سے قرآن شریف کی۔ کانو یہیں سے لیں گے، ولو کانو، یہ دونوں حروف مدہ ہے، اور مدہ الف مدہ، ٹھیک ہے نا، یہ الٹے پیش کی طرح، ایک کھڑے زبر کی طرح، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لو کانو یعلمون، یعلمون نہیں کرنا اسے بالکل بھی، یعلمون میں الف ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یہاں تو آیت ہو گئی، اب یہ الف خالی ہے، اور خالی الف ہے، اسے پڑھیں گے کیسے؟ نہ زیر ہے نہ زبر ہے نہ پیش، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر خالی الف کے بعد لام آتا ہے تو اس الف کو ہم زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ الذین صبروا علی ربہم، صبر نہیں کر دیں گے، اسے سواد ہے پورے ہیں اور را بھی پورے، صبروا علی ربہم یتوکلون۔ آگے چلتے ہیں، میم پہ ہے الف سے پہلے زبر ہے، اور یہ الف پہ مدہ بھی ہے، مد بھی ہے، مد منفصل۔ اب اسے ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور را پر ہے، اور با میں قلقلہ، یہ اخفا اور گنہ کر کے پڑھ جائے گا۔ یہ نون جو ہے ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، اخفا کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ جو یہ مد منفصل ہے نا، یہاں بھی مد منفصل ہے، اور یہاں پر بھی، کیونکہ اس مد کے بعد الف آ رہا ہے، سب ایک ہی جیسے ہی، اور یہاں پہ بھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ میں نے بھی بتایا تھا پہلے بھی، یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہوتا ہے تو یہ حرف لین ہوتا ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے تو یہ الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ بالبینات والزبر،
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ذکر پڑھیں گے، ذکر نہیں کر دیں گے، ذکر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ما نُجِّلَ اسے نہیں پڑھنا ہے، کچھ بچے پڑھتے ہیں نا ما نُجِّلَ، زا سخت ہوتا ہے، جیم کے مخرج سے ہٹا کے ما نُزِّلَ. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ من الَّذِينَ بالکل نہیں ہوئے گا یہ، مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ. اب اس نون کو دیکھیں، یا پہ شد ہے اور یہ نون ساکن کے پہلے بعد یا پہ شد والا حروف آ رہا ہے، پہلے اگر جزم والا حروف ہوتا بعد میں تشدید والا تو اس حروف کو ہم ہجے میں تو ملائیں گے، روا میں بالکل نہیں پڑھا جائے گا نون، اس کی جگہ یا لگ کے پڑھا جائے گا. اب میں ورک کر کے بتاتی ہوں، ہجے الف نون یا زبر ای، آیا ہے نون؟ نہیں آیا. ان یخسف اللہ بہم الارض. اب یہ دیکھو واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف لین ہے اور یہ چھوٹا سا حمزہ ہے، اس میں حمزہ میں جھٹکا ہوتا ہے. او یأتیہم العذاب، او یأتیہم العذاب من حیث، یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف لین ہے، جلدی ہی پڑھیں گے. من، اور یہ اظہار کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حارہ تو یہ اظہار کا قاعدہ ہے، جیسے لکھا ویسے پڑھیں گے، اخفا غنہ اس میں کچھ نہیں ہوئے گا. من حیث لا یشعرون، یہ بھی حرف لین ہے، اسے بھی جلدی پڑھیں گے، اور یہ حمزہ ہے جیسے یہ ہے نا وہ اسی طرح سے یہ بھی. او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، بمعجزین، موجیجین نہیں کر دیں گے اس کو، ٹھیک ہے نا، موجیجین نہیں ہے، یہ جیم اور زا کا الگ مخرج ہے، یہ زا سخت ہوتا ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر رکھڑے، زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، عین حرف ال کی، حمزہ اور الف سے ہٹا کے موجیجین کر دیں گے، غلط ہو جائے گا. معجزین. او یأخذہم، یہ جلدی پڑھیں گے، اور یہ حمزہ ہے. او یأخذہم علی تخوف، تخوف، اور آیت نہیں کریں گے تو یہ اخفا ہوگا، یہ دیکھ رہے ہیں یہ اخفا والا حرف ہے. تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم. اولم یروا الی ما خلق اللہ کلام زبر کے ساتھ ہوتا تو پر پڑا جاتا، پر معنی منہ بھر کے موٹا کر کے یہ را بھی. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین. اور یہ مد متصل ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مد ہے، یہ مد بھی 4 الف کے برابر، تو 4 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا. والشمائل سجدا للہ وهم داخرون. اب یہ آ گیا سجدے کی آیت، یہ سجدے کی آیت آ گئی یہاں سے اور یہاں تک، اسے من میں پڑھنا ہے. اگر ہم پڑھائیں گے تو سجدہ کرنا پڑے گا ہمیں بھی اور آپ کو، سننے والوں کو بھی پڑھا دیتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. یہ دیکھیں اس مد کے بعد ہے نا حمزہ وہ تشدید آ رہی ہے، اگر مد کے بعد تشدید آتی ہے تو یہ مد لازم ہوتا ہے، یہ کم سے کم 6-7 لکھ کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. ٹھیک ہے، 50 آیتیں ہو چکی ہیں ہماری، 10 آیتیں ہو گئی، اور یہ رکوع ہمارا 6 ہو گیا، 5 سے 6 تک ہم نے پڑھا ہے. اور یہ سجدے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، اگر اس ایک سجدے کو ہم ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے کتنے بھی بار پڑھیں گے تو ایک ہی سجدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا.
اور اگر اس سجدے کو ہم 3-4 جگہ بیٹھ کے پڑھیں گے، ایک بار یہاں پڑھ لیا، ایک بار وہاں پڑھ لیا، 1-2 بار اس کونے میں پڑھ لیا، اس جگہ پڑھ لیا، اس جگہ پڑھ لیا، جتنی جگہ بدلیں گے اتنے ہمیں سجدے کرنے ہیں، ایک ہی سجدے کے کئی سجدے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنا ہے۔ سجدے کا طریقہ ہم نے بتا ہی رکھا، اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔